بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ پیرنٹس کے لیے ہے کہ بہت سارے کویشچنز آتے ہیں ہمیں کہ ہم نے کس طرح سے اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے، ہم نے اس تربیت میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور جو بچوں کے مسائل ہیں ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے اس کو کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے بچوں کے ساتھ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کی کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، چاہے وہ ذہنی طور پہ ہو سکتا ہے یا وہ سائیکلوجیکلی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی اس پوٹینشیل پہ کام نہیں کر پا رہے ہوتے، اس ایبلٹی پہ کام نہیں کر پا رہے ہوتے جس طرح سے انہیں کرنا چاہیے۔ تو بعض اوقات تو ایسے مسائل کی وجوہات ہوتی ہیں جنہیں موسٹلی ہمارے ہاں اگنور کر دیا جاتا ہے۔ پیرنٹس کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آ جائے گی یا وہ سیکھ جائے گا، لیکن اب جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح کے گروتھ پیٹرنز ہیں اس میں ہمیں ان چیزوں کو وقت پہ نہیں ڈالنا چاہیے اور بر وقت صحیح مشورے کی طرف آنا چاہیے اور سائیکالوجسٹ وغیرہ سے رابطہ رکھنا چاہیے، تاکہ آپ کی جو بچے کی آپ ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں یا جو آپ اپنے بچے کے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مسائل ہیں، تو وہ چھوٹی عمر میں کم شدید مسائل جیسے غصہ کرنا، اس کا ضد کرنا، یا جیلسی ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، یا کوئی اور مسئلہ ہے کہ پڑھائی میں وہ پیچھے ہے، تو اس پہ آپ بر وقت پھر مشورے کے ساتھ ان کا آپ حل ڈھونڈ لیتے ہیں، بنسبت کہ اگر آپ اسے وقت پہ چھوڑ دیں یا اگر آپ انہیں اگنور کر دیں تو پھر وہ ایک بڑی پریشانی اور بڑی پرابلم کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ پیرنٹس اپنے آپ کو ٹرینڈ کریں، کیونکہ ہمارے ہاں ٹریننگ کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے پیرنٹس کو بھی مسائل کا سامنا رہتا ہے اور جو ہماری اگلی نسل ہے اس کی بھی تربیت میں جو ہے مشکلات ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ اس طرح سے بیہیو نہیں کر پاتے یا وہ اس طرح سے لیولز کو اچیو نہیں کر پاتے جس طرح کے انہیں اچیو کر لینا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی جو جسمانی عمر ہے اور ذہنی عمر ہے اس میں فرق آ رہا ہوتا ہے کہ جسمانی عمر تو ہم نوٹ کر رہے ہوتے ہیں بچے کی کہ وہ 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، لیکن جب اس کی مینٹل ایج کو ہم دیکھتے ہیں، ذہنی عمر کو دیکھتے ہیں، تو بچے کی بہت پیچھے ہوتی ہے اور وہ اس پیچھے ہونے کی وجہ سے سلو لرنرز کے اس میں کیٹیگری میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی بر وقت رول آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ اس بچے کے کیا مسائل ہیں اور کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کی جو ذہنی عمر اور جسمانی عمر میں گیپ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ بچوں کے ساتھ سم ٹائم بچے بہت اچھا سا پڑھائی میں بھی رسپانس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی اسٹریسر کی وجہ سے یا کسی مشکل وہ اداس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں یا وہ بلنگ کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے بھی مسائل ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ۔ تو یا وہ گروتھ سے ریلیٹڈ مسائل ہو سکتے ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ مسائل ہو سکتے ہیں، اور یا وہ ان کے بیہیویئرز اور ان کا جو اسٹریس ٹالرنس ہے اس کی وجہ سے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ اس سلسلے میں کلینکل سائیکالوجسٹ سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ وہ بہت اہم ہے بچوں کو آگے فردر ٹرین کرنے میں، ایک اچھا شہری بنانے میں۔ تو ہمیں پہلے نمبر پہ جو ایک اپروچ رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ پیرنٹس نے بھی سیکھنا ہے، کیونکہ جو سیکھنے سے آپ چیز سمجھ سکتے ہیں یا اس کو آپ اچھے سے شامل کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں اور اس کے رزلٹس دیکھ سکتے ہیں، وہ ایک زیادہ پائیدار بات ہے، بنسبت کہ ہم اپنی پیرنٹنگ کو ٹرائل اینڈ ایرر پہ رکھیں کہ کوئی ہم نے غلطیاں کیں اور پھر ہم نے غلطیوں سے سیکھا۔ موسٹلی ہمیں نظر آتا ہے جیسے گھر میں کوئی بڑا ایک بچہ ہوتا ہے، وہ ایک ایکسپیریمنٹل لیب ہوتا ہے کہ اس پہ سارے ایکسپیریمنٹس کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ جب اور اس کے بہن بھائی آتے ہیں تو ان پہ وہ ایکسپیریمنٹس کی شدت جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ پیرنٹس اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، پیرنٹنگ آ گئی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہیں بہت اچھی پیرنٹنگ آ گئی، وہ یہی چکر چل رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی سدھار رہے ہوتے ہیں اور کبھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بہتری ہو جائے۔ تو اگر اس سلسلے میں پیرنٹس کی تربیت کر دی جائے اور تھوڑا سا یہ ہمارے معاشرے میں بات اس پر عمل ہونا شروع ہو جائے کہ اگر وہ پیرنٹس بننا ہے تو ہمیں اپنی ٹریننگ بھی کرنی ہے اور ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم نے بچوں کو کس طرح سے پالنا ہے، تو یہ بہت خوش آئند بات ہوگی اور یہ ہماری اگلی نسلوں کو بہت اچھا جو ہے ثابت ہوگی کہ وہ ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ اور روحانی طور پہ وہ صحت مند بچے ہوں گے۔
सेंटर फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी में जो साइकोलॉजिकल सर्विसेज हैं ट्रीटमेंट और असेसमेंट के लिहाज से हर उम्र के लोगों के लिए एक काफ़ी अरसे से दी जा रही हैं और इसकी कॉस्ट भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम रेट्स पे एक माहिर जो है वो अपना मशवरा देता है और जो डिसऑर्डर्स और जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं उसमें इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स से लेकर जिसमें एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर है, फोबिया है, पैनिक अटैक्स हैं, कन्वर्जन है और सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो बच्चों में हैं और अगर बड़े एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं तो उनको भी। और इसके अलावा जो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बच्चों को दिया जाता है, जिसमें ऑटिज़म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी और ADHD जैसे डिसऑर्डर्स हैं। इसके अलावा स्पीच और पैथोलॉजी और स्पीच से रिलेटेड और लैंग्वेज जो पैथोलॉजी है उसके लिए भी हमारे पास सर्विसेज हैं जो कि माहिर स्पीच थेरेपिस्ट और बिहेवियर थेरेपिस्ट जो है वो देते हैं। और हम लोग इसी बात पे यकीन रखते हैं कि आपका अगर मसला छोटा है तो आप उसकी तरफ वर्किंग करें, उसके हल की तरफ आएँ और अपने अंदर सीख के वो तब्दीलियाँ लाएँ जिससे एक अच्छा माशरा बनता है और जिससे हर फर्द दूसरे फर्द के काम आता है, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो बच्चे हैं।